السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 12 رمضان المبارک سن 1445 مطابق 22 مارچ سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ العلی العظیم انزل الینا القرآن الکریم روحا تحیا به نفوس المؤمنین ونورا تستضیء به قلوب العارفین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صحب القرآن ورتله وعمل به وعلمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ روزہ دار ایمانی بھائیو، رمضان المبارک اور قرآن کریم میں بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید باری تعالی کا کلام حکمت اور نور ہدایت ہے۔ خدا عز و جل کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بلا شبہ کتاب اللہ باری تعالی کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے، نیز وہ حکمت سے بھرا ذکر الہی ہے۔ حکماء اس سے موتی چنتے ہیں اور علماء اس سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہتے ہیں، مگر اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ وہ سب سے اچھا اور سب سے فصیح و بلیغ کلام ہے، نیز وہ سب سے زیادہ واضح اور عظمت و جلال والا پیغام ہے۔ سب سے جلیل القدر فرشتے اس کتاب کو لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ ایک امانت دار فرشتے اسے لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے قلب پر اترا ہے تاکہ آپ بھی ان رسولوں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، ایسی عربی زبان میں ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ جو بندہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل پاکیزہ اور نرم ہو جاتا ہے، اور جو ہمیشہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کی فہم و فراست بڑھ جاتی ہے، اور جو اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے باری تعالی جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ کتاب اللہ سے محبت کرنے والو، قرآن کریم سے سچی محبت کرو، رات دن اس کی تلاوت میں لگے رہو، اور سفر و حضر میں قرآن کی مصاحبت اختیار کرو، کیونکہ آپ اس وقت قرآن کریم کے مہینے میں چل رہے ہیں۔ چنانچہ خدا عز و جل کا ارشاد ہے
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور وہ ایسی روشن نشانیوں والا ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہیں۔ رمضان اور قرآن کا خصوصی تعلق اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ پس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ الغرض، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے اپنے قلب میں مٹھاس، دل میں انسیت اور روح میں حلاوت محسوس فرماتے تھے۔ میرے دوستو، یقیناً قرآن کریم میں بڑی تاثیر اور بہت چاشنی ہے۔ چنانچہ ولید ابن مغیرہ نے جب قرآن پاک کو سنا تھا تو حد درجہ متاثر ہوتے ہوئے یوں کہا تھا: بلا شبہ اس میں بڑی حلاوت و مٹھاس اور بہت رونق و جمال ہے۔ صاحب قرآن کے لیے بڑی سعادت مندی ہے اور اس کے لیے رب رحمان کی رحمت و قربت ہے۔ سیدنا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: جس قدر ہو سکے اللہ تعالی کا قرب اختیار کرو، اور تم اس کے کلام سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے اس کا قرب نہیں پا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک میں قرآن مجید پر جم جاؤ، اپنا کثیر وقت اس کے لیے فارغ کرو، اس کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ اور اس کو سن کر اپنے کانوں کو برکت اور اعزاز بخشو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، قرآن کریم کے لیے اپنا وقت فارغ کر لیتے اور اس کی تلاوت اور اس کے معانی میں بالکل منہمک ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو خوش ہو کر فرمایا کرتے: یہ مہینہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ الغرض، اللہ کے خاص بندوں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ ہی بنے رہتے ہیں، دن بھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر جب رات آ جاتی ہے تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا رخ مکمل طور پر اپنے رب کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا دل اللہ کی طرف یکسو کر لیتے ہیں اور اس کے کلام کے ذریعے اس کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے خصوصی اجر و ثواب ہے، اور باری تعالیٰ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ ان کے درجات کو بلند کر دے گا اور ان کی نیکیوں میں خوب اضافہ فرما دے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ رمضان میں قرآن سے شغف رکھنے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو قیامت کے دن 2 شفاعتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا،
خداوندہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ یا اللہ، ہمیں تو اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کا مفہوم سمجھنے، اس میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذو الجلال والاکرام، ہمیں اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں، گھر کے افراد کا اجتماعی طور پر تلاوت کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اسی طرح فیملی کا قرآنی دسترخوان پر اکٹھا ہونا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ قرآن لے کر بیٹھو، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دو، اس کا مفہوم بتاؤ اور آپس میں اس کی تعلیمات و ہدایات پر غور کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو خود بھی قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ اپنے بال بچوں کے سامنے قرآن کریم کے قصے بیان کرو اور قرآنی اخلاق اختیار کرنے کی ان کو تاکید کرو اور اس کی ہدایات سے مزین ہونے کی ترغیب دیتے رہو، تاکہ قرآن کریم ہم سب کے حق میں نور و ہدایت اور سراپا رحمت بن جائے۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے لیے سفارشی بن جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ان القرآن یلقى صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل الشاحب فیقول له هل تعرفنی فیقول ما اعرفک فیقول انا صاحبك القرآن الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت ليلك الى آخر الحدیث۔ بلا شبہ قیامت کے دن جب انسان کی قبر شق ہوگی اور وہ باہر نکلے گا تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے لاغر آدمی کی صورت میں ملے گا اور اس سے دریافت کرے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا وہی ساتھی قرآن ہوں جس نے سخت دوپہر اور شدید گرمیوں میں تمہیں پیاسا رکھا اور راتوں کو تمہیں جگائے رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے، تم بھی آج اپنی تجارت کے پیچھے بھاگو گے، یعنی اس سے مکمل فائدہ اٹھاؤ گے۔ چنانچہ اس کے دائیں ہاتھ میں سلطنت جبکہ بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار و عظمت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہ کر سکیں گے۔ اس کے والدین پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کس بنا پر پہنایا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی برکت سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا، بلندی پر چڑھتا رہے گا، خواہ وہ تیز رفتاری سے پڑھے یا ٹھہر کر اور ترتیل سے پڑھے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات
اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔